بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ماہ ربیع الاول میں خصوصی طور پر جو ہمارے ہاں محفل میلاد کے نام سے جو محافل منعقد ہوتی ہیں ان میں جو امور پیش کیے جاتے ہیں، کوئکلی کوشش کروں گی ٹائم کم ہو اور باتیں زیادہ واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، جیسے پہلے بھی ہم اس پر بات کرتے آئے ہیں کہ یہ دین کا حصہ یا ہماری کسی عبادت کا حصہ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا براہ راست حکم عطا کیا، نہ ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پراپرلی محافل میلاد کو سیلیبریٹ کیا۔ یہی ہوتا ہے نا، ہر کسی کا یہی کانسیپٹ ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں۔ مگر اب اس بات کی طرف آئیے کہ ہم کوئی عمل کس طرح کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، اس زمانے میں وہ کام کیسے ہوا کرتے تھے، انہیں کیا کہا جاتا تھا۔ مثلا مجھے ایک بات یاد آئی، ایک زمانے میں جب میں کالج میں پڑھایا کرتی تھی تو کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ہاں جو قرآن خوانی کی جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں اور سب سپارے پڑھتے ہیں، تو کہنے لگی کہ کسی نے ہم سے اعتراض کیا کہ اس زمانے میں ایسے لوگ سب بیٹھ کر سپارے نہیں پڑھتے تھے، آپ قرآن خوانی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب میرے پاس اس لمحے یہ تھا کہ اس زمانے میں تو اس طرح سے سپارے مرتب ہوئے ہی نہیں تھے، اتنے سپارے پرنٹ ہوئے ہی نہیں تھے کہ سب سپارے لے لے کر بیٹھ جاتے اور پڑھنے لگتے۔ ہاں، اگر قرآن خوانی قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پاک پڑھتے تھے کہ بغیر کسی مدرسے میں داخلہ لیے سارے صحابہ اور صحابیات حافظ قرآن بن جائے کرتے تھے۔ جب وہ مسجد نبوی سے یا دیگر مقامات سے جتنا قرآن پاک نازل ہوا اس کو تحریر کر کے لے جاتے تھے، ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، کاپی کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے، اپنے پاس جمع کرتے تھے اور یاد کر لیا کرتے تھے۔ تھوڑا سا دماغ کو بھی اپنے زور دینا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے کہ آیا ہم وہ کام کیسے کر رہے ہیں، اس زمانے میں کیسے ہوتا تھا۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ ماہ ربیع الاول میں جو میلاد کیا جاتا ہے یا جو ہمارے ہاں میلاد کا کانسیپٹ ہے، جو جینون کانسیپٹ ہے، اب جو کچھ اس میں خرافات داخل ہو گئی ہیں وہ تو کوئی چیز بھی نہیں بچی۔ آج حج کا ہم نے عمرے کا کیا حال بنا دیا ہے۔ بہرحال ماہ ربیع الاول میں میلاد شریف میں درود پاک پڑھنا، اور آپ میں سے کون اس بات پر مشکوک ہے، کس کو کنفیوژن ہے کہ درود پاک پڑھنا بدعت ہے؟ یقیناً قرآن پاک میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حکم دے دیا گیا سورہ احزاب میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ جتنی دفعہ چاہیں تنہا پڑھیں، اجتماعی طور پر پڑھیں، چھپ کر پڑھیں، خوشی میں پڑھیں، غم میں پڑھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اس سے اچھا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ وقت کم ہے، نہیں تو بے شمار احادیث کا حوالہ بھی دیتی کہ کتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کو ریکمینڈ کیا، پسند فرمایا۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے نعت۔ نعت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو کلمات لکھے جاتے ہیں عمومی طور پر وہ پوئٹری کی فارم میں ہوتے ہیں، یعنی آپ کی تعریف آپ نثر میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے بتائیں میرے نبی کی یہ تعلیمات تھی، یہ سنتیں تھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، اور ایک ہوتا ہے کہ اسی کو ایک ادبی شکل میں، پوئٹری کی شکل میں، شاعری میں لکھ دینا، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شاعری میں، یعنی کہ اس میں اشعار کی شکل میں صحابیات نے، ازواج مطہرات نے رضوان اللہ علیہ اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، آپ کی اپنی پیاری دختر نے، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، آپ کے بے شمار اصحاب نے، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر محمد سے جو مشہور ہو گئے، شاعر رسول کا جو ٹائٹل پا گئے، وہ تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پوئٹری کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار لکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کو پسند بھی فرمایا، حضرت حسان کو دعائیں بھی دی، ان کے عمل کو پسند بھی کیا۔ یہ مروجہ شکل اس زمانے میں رہی، یہ کیفیت تھی۔ آج بھی نعتیہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، ایک اظہار کا، محبت کا، گریٹیٹیوڈ دینے کا ذریعہ ہے، لیکن تھوڑا سا محتاط ہمیں رہنا ہے۔ ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ نعت
میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صفات کا بیان ہے، اسے آپ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، نہ تو اس میں معاذ اللہ کوئی مبالغہ جس کو شرک کی آمیزش یا شائبہ شرک سمجھا جائے، کوئی اعتراض کرے کہ تو شرک کیا کلمات آپ نے کہہ دیے، نہ تو ایسے ہونے چاہیے، اور نہ ہی وہ میرے نبی کی شان کو معاذ اللہ کم کرے یا گھٹائے کہ بے ادبی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا، تقدس کا خیال رکھا جائے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات میں حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آج ہمیں یہ کنسرن تو ہے کہ نعت یا اشعار کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے، لیکن اس بات پر ہماری توجہ نہیں جا رہی کہ بے ادبی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے وہ کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں، دنیا کے عاشق اور معشوق سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ہمارے اپنے بزرگ جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حبیب کی محبت سے سرشار تھے، اعلیٰ حضرت کی اگر میں مثال دوں، اگر میں آپ کو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات سے جو محققین نے نقطے نکالے ان کی مثال دوں، کہ یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی جو محبتیں ہیں یا معاذ اللہ سے کہتے ہیں نا لیلا مجنوں کی محبت کا وہ ریزمبلنس دینا، یہ تمام چیزوں سے منع کیا گیا کہ آپ کی شان میں کمی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے تکلفی سے وہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ اکثر ہم نعتیں سنتے ہیں تو اس میں وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو میرے نبی کی شان کے لیے استعمال کرنا بے ادبی کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ گانوں کی طرزوں پر نعتیں نہ ہوں۔ کیا طرزوں کی کمی ہے؟ کیا آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا آپ مقدس اس کو ایسا نعت کو بنائیں کہ نعت جب کوئی سنے تو وہ دل پر اثر کرے اور وہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھا دے، نہ کہ معاذ اللہ آپ کو لگنے لگے کہ آپ کوئی میوزک سن رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ پچھلے دنوں ایسی نعتیں آ گئیں کہ اس پر بچے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور بچے اس پر ڈانس کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں معاذ اللہ، جبکہ اس میں وہ روحانیت ہونی چاہیے کہ جو آپ کو اللہ اور اس کے نبی کے قریب کر دے، ان کی یاد دلا دے، عشق رسول دل میں پیدا کر دے، تڑپ پیدا کر دے، دنیا سے آپ کو اس لمحے ایٹ لیسٹ اتنی دیر کے لیے تو بیزار کر دے جب تک آپ محفل میں بیٹھے ہوئے، آپ کو آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیکشن، ایک نسبت ڈیولپ ہو جائے۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھیے، نعت یا اشعار پڑھے جائیں، با ادب پڑھے جائیں، پڑھنے والے بھی اس کو محض ایک پیشہ کاروبار نہ بنا لیں۔ باقی دیکھیے دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، جس کا جو مقصد ہے وہ وہی پائے گا۔ جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا تو دنیا تو اس کو مل جائے گی لیکن آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جس نے واقعی اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا تو یقیناً اللہ اور اس کے حبیب ضرور ضرور اس سے راضی ہوں گے۔ ان باتوں کا خیال رکھیے، ادب کا خیال رکھیے، کوئی ایسا غیر شرعی کام ان محفلوں میں نہ ہو، اور وہ تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، غیبتیں نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی غیر قانونی چیز، بجلی کنڈا ڈال کے آپ نے حاصل کیا اور ایک بہت بڑا آپ نے میلاد اسٹریٹ میں منعقد کیا، کس مقصد کے لیے کیا آپ نے؟ جس نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے تھوڑی سی جگہ جو کہ وہ یتیم بچے اپنی خوشی سے دے رہے تھے، آپ نے قبول نہیں کیا۔ اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے آپ بجلی چوری کریں، کوئی اور ہیرا پھیری کریں، کسی اور غلط طریقے سے اس محفل کو سجائیں تو کوئی مقصد اس کا آپ کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ شریعت کے اصولوں میں رہتے ہوئے ایسی محفلوں کا انعقاد کر سکتے ہیں تو یقیناً کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس محفل کے ذریعے ہی کسی کے دل میں کوئی سیرت کی بات سن کر، سنت نبی کی بات سن کر، نعت سن کر کسی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ اطاعت کرنے لگے۔ آمین انشاءاللہ العزیز۔